قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم. تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے نعمتیں عطا فرمائی، اور شکر ہے اس ذات کے لیے جس نے ہدایت دی ہے۔ یا اللہ، یہ مجھ پہ کیسا امتحان ہے۔ زینب میری بات کا ہمیشہ برا منا لیتی ہے۔ میں اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہوں، لیکن اسے یقین ہی نہیں آتا۔ مانا کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں، لیکن میں نے فاطمہ اور زینب میں کبھی فرق نہیں کیا۔ یا اللہ، تو اسے یقین دلا اور ہدایت دے، اور میری اس مشکل کو آسان فرما۔ الہی آمین۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی۔ امی، مجھے زینب آپا کی بات پہ بہت حیرت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ نے گھر پہ قبضہ کر کے رکھا ہے۔ میں کون ہوتی ہوں اس گھر پہ قبضہ کرنے والی؟ یہ گھر تو خدا کا ہے، ہم تو صرف اس میں رہنے والے ہیں۔ میں اپنی جان کی مالک نہیں تو اس گھر کی مالکن کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم اس کی بات کا برا نہ مناؤ فاطمہ بیٹی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے میری امی کے برتنوں کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ کس زبان میں سمجھ آتی ہے آپ کو؟ زینب بیٹا، بسم اللہ۔ مجھے گرانا چاہا آپ نے؟ نہیں، میری امی کو تو آپ ان کی تو جگہ لے چکی ہیں آپ، اب آپ مجھے بھی گرانا چاہتی ہیں، میری بھی جگہ لینا چاہتی ہیں۔ زینب، میں کسی کی جگہ نہیں لینا چاہتی، میں بس تم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ خدمت کرنا چاہتی ہیں ہماری یہ خدمت کرے کہ ہمیں چھوڑ جائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ زینب، تمہیں اگر واقعی اللہ پر ایمان ہے تو میری طرف سے اپنا دل صاف رکھو۔ میں اپنا دل صاف رکھوں؟ میں جانتی ہوں اس تیری ماں کا دل کتنا صاف ہوتا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے: جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرک سے پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ زینب، شیطانی سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور شیطان کی بات بھی مانتی ہو۔ اللہ کے ساتھ شیطان کی بات ماننا ایک طرح کا شرک ہے بیٹی۔ بس رہنے دیں آپ، اب سنیے ان کی ٹائم ہے۔ خدا کے لیے جھگڑا مت کرو، کیا کر رہے ہو؟ ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھو بیٹی، شیطان کو موقع نہ دو۔ جس کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے خدا اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا بیٹی۔ واقعی میں؟ جی بیٹا، واقعی میں جس کا دل صاف ہو اور خدا سے تعلق مضبوط ہو، خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ پھر لوگوں کا محتاج کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میری پیاری بیٹی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا اور میرا ساتھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں اس دنیا سے چلی گئی لیکن تمہارے دل سے نہیں۔ صابرہ ایک نیک، خدا پرست اور نفیس خاتون ہے۔ اپنا دل اس کے لیے صاف رکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔
ज़ैनब बेटा उठो, मैं दवा लेके आई हूँ। ये आपका हाथ है? मुझे लगा मेरी अम्मी का हाथ है। आपको पता है मैंने ख्वाब में क्या देखा? कहो बेटी। मेरी अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी और वो मुझसे कलाम कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ मेरे ख्वाबों में आती है। मुझे मेरी माँ हकीकत में चाहिए। हर लड़की के पास उसकी माँ है। क्या मुझे मेरी माँ के साथ जीने का हक नहीं है? मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है। ज़ैनब बेटा तुम रोना बंद करो, तुम बिल्कुल तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ज़ैनब। वो मुझे क्यों छोड़ जाती है? तुम परेशान नहीं हो, तुम बिल्कुल तन्हा नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे वो बहुत याद आती है। देखो फातिमा तुम्हारे लिए सूप बना के लाई है। कैसी हो ज़ैनब? अम्मी बता रही थी तुम बीमार हो, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। अल्लाह तुम्हें शिफा दे। फातिमा बेटी बाहर देखो कौन आया है। What's up, bro? Oh, hi ज़ैनब, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो राज़िया? कितने टाइम बाद मिले हम। बैठो। अस्सलाम हाय वालेकुम। आंटी। सलाम अलैकुम बेटा। दादी, आप अभी भी जिंदा हैं। चलो ज़ैनब, कमरे में चलते हैं तुम्हारे। नहीं, आज नानी के साथ बाहर बैठते हैं। यहाँ इनके साथ? मोर यहाँ पर बिग दिल बैठो। राज़िया बेटी, मैंने आपको कितनी दफ़ा समझाया है बेटा, जब घर से बाहर निकलो तो अपनी जीनत और आराइश को छुपा कर निकलो बेटा। आप बिल्कुल भी महफूज नहीं हो इस तरह। नानी, आप हमेशा मेरी ड्रेसिंग पे क्यों बोलती रहती हैं? ज़ैनब, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में सब कुछ आने के बावजूद सुकून नहीं है। आखिर क्यों सुकून नहीं है? यार ना जाने क्या हुआ, मैं कुछ भी कर लूं, मुझे भी किसी भी काम से खुशी नहीं मिलती। तुम लास्ट टाइम ज़ुलेखा और अब्दुल के साथ बाहर गई तो ठीक थी, फिर तुम्हें सुकून नहीं है। यार मैं गई थी, लेकिन मैं चाहे जितने हैंगआउट्स कर लूं, जितनी शॉपिंग कर लूं, मुझे किसी भी चीज़ से राहत नहीं मिलती। नानी जान, देखिए ना मेरी दोस्त राज़िया कितनी परेशान है। क्या हुआ राज़िया बेटी? राज़िया बेटी, मेरी एक बात का जवाब दो बेटा, तुम्हारे घर का माहौल कैसा है? What do you mean? तुम्हारे घर में सारे नमाज पढ़ते हैं बेटा? कुरान की तिलावत करते हैं? हाँ, हर रमज़ान तो करते हैं। रमज़ान में नहीं बेटा। नानी, अल्लाह नियतों को देता है, जब दिल और नियत साफ होना तो ये नमाज, रोज़े, कुरान इन सब की क्या ज़रूरत? 2 दिन की तो ज़िंदगी है, मज़े करने चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह राज़िया बेटी, तुम्हारी सोच बहुत गलत है बेटी। अल्लाह ने आराम, सुकून, राहत दुनिया की इन आसाइश और रंगीनों में नहीं रखा, बल्कि उसी खुदा का ज़िक्र ही दिलों को राहत और सुकून देता है बेटा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह रहो, अल्लाह का जिक्र ही दिलों को इत्मीनान देता है। यार नानी, आप कितना बोलती हैं, थोड़ा कम बोला करिए। राज़िया बेटी, मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है बेटा। नानी, आप भी मेरी एक बात मानेंगी, इसी में आपकी भलाई है। जी ज़रूर बेटा। आप ना अपना ऊपर का वीज़ा लगवा लें। अस्तग़फिरुल्लाह बेटी। यार ज़ैनब, मैं यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आई थी, तुम्हारी नानी ने मुझे और बोर कर दिया, मैं जा रही हूँ। बैठो तो सही, वो सही कह रही हैं। नहीं यार, मैं बस जा रही हूँ। बाय बाय आंटी, बाय नानी। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे बच्ची। अल्लाह आपको जल्दी उठाए। आखिर ये सुकून है कहाँ? मुझे मिल क्यों नहीं रहा? मैंने सब कुछ तो करके देख लिया, क्या पता कुरान में ही सुकून हो। एक दफा मैं खोल के देखूं तो सही कि इस कुरान में है क्या। एक तो मुझे वज़ू भी करना। वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व अबका। जो कुछ तुम्हें दिया गया है
وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پرہیزگاری یعنی روزے کو عبادت میں اخلاص کا، والدین کے ساتھ نیکی عذاب الہی سے بچنے کا، اور صلہ رحمی کو عمر کی درازی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ ہاں ہیلو زینب، میرے گھر کب آ رہی ہو یار؟ ہاں بس میں ابھی نکلنے لگی ہوں۔ چلو صحیح ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ بائے۔ امی جی زینب، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہو بیٹی۔ میں نے آپ کے بارے میں ہمیشہ غلط گمان رکھا، آپ کو غلط جانا۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ خدا پرست، صاف دل اور نیک خاتون ہیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں امی۔ زینب، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے میرے لیے۔ جی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی۔ تم یہ بتاؤ کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ جب اللہ ایک ہے تو ہمارے دل دو کیوں؟ ہمارا دل بھی ایک ہونا چاہیے جس میں معیار صرف خدا کا ہو۔ حدیث میں ہے کہ کسی سے محبت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے اور کسی سے نفرت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ رشتوں میں اخلاص ضروری ہے بیٹی۔ قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها۔ کلمہ شہادت ایک ایسا کلمہ ہے کہ اخلاص کو اس کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ فاطمہ بیٹی، بات سنو۔ میری بیٹیوں، میری بات غور سے سنو۔ اللہ پر ایمان رکھنا صرف عقیدہ ہی نہیں، یہ مکمل طرز زندگی ہے، ایک رویہ ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو ہر عمل اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ تمہاری امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹی۔ توحید انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انسان کو سماج میں ظلم، نفرت اور تنہائی سے لڑنے کا ہنر سکھاتی ہے بیٹی۔ جی نانی۔ آفرین بیٹی۔ کدھر جا رہی ہو؟ بات تو سنو۔ ارے اوے ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں گھر۔ بات تو سن لو لڑکی۔ تمہارے نزدیک عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا سنو تو صحیح لڑکی، اچھا ناراض تو نہ ہو، ادھر دیکھو بتاتا ہوں میں تمہیں۔ کون؟ راضیہ، راضیہ رو کیوں رہی ہو؟ صبر رکھو، نیچے بیٹھو، اطمینان رکھو، کیوں رو رہی ہو؟ راضیہ بیٹی کیا ہوا؟ نانی، وہ باہر ایک لڑکے نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی۔ یا اللہ خیر، کوئی بات نہیں راضیہ بیٹی، رو مت میری بیٹی، رو نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا بیٹا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بات مان لو، اسی میں آپ کی بھلائی ہے بیٹا۔ جی نانی، آپ نے صحیح کہا تھا، مجھے آپ کی بات پہلے ہی مان لینی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں راضیہ بیٹی، اب آپ کسی ذریعے ہدایت کے راستے پر آ گئی ہو، یہی بہت ہے بیٹا۔ جی نانی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ راضیہ بیٹی، خدا آپ کو ہمیشہ اسی ہدایت کے راستے پر رکھے۔ راضیہ بیٹی، آپ یہ چادر دیکھ رہی ہو، یہ بی بی زہرا کی امانت ہے بیٹی۔ یہ اس امانت میں ہمیں کبھی خیانت نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری حفاظت ہے بیٹی۔ بیٹی کھڑی ہو جاؤ۔
بیٹا آج سے عہد کرو کہ اس چادر کو تم اپنے سر پر ہمیشہ اوڑھ کر رکھو گی اور اس کی ہمیشہ حفاظت کرو گی۔ جی نانی، میں عہد کرتی ہوں کہ میں اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کروں گی۔ آفرین بیٹا، احسن۔ نانی جان، جو جی دعا آپ بیٹا۔ نے مجھے اور فاطمہ کو سکھائی تھی وہ دعا راضیہ کو بھی سکھائیے نا۔ جی ضرور بیٹا، ضرور۔ راضیہ بیٹی، جب بھی آپ کا دل پریشان ہو، جب بھی آپ کو سکون نہ ملے، راضیہ آپ نے صلوات فاطمیہ ضرور پڑھنا ہے، اس سے آپ سکون اور راحت میں رہو گی میری پیاری بیٹی۔ نانی جان، ہم سب مل کے صلوات فاطمیہ کی تلاوت کریں؟ جی ضرور بیٹی، سب مل کے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد